نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ خاتم النبیین سے مراد کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا کہ خاتم النبیین سے مراد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یعنی نبیوں میں سب سے آخری، یہی اس کا مطلب اور مراد ہے۔ قادیانیوں نے اس کا مطلب کیا تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب ایسی ذات جو نبی تراش ہو، نبی بنانے والی ہو، اور ہم نے اس کے گزشتہ درس میں جوابات دیے تھے، تو وہ آپ کا یوٹیوب پہ وہ لیکچر موجود ہے، کسی کو دوبارہ سننا ہو تو وہاں سے سن سکتا ہے۔ آج اسی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اس میں ایک اور مولوی اٹھا تھا بر صغیر کے اندر، اور مرزا قادیانی کو اس نے راہ بھی فراہم کی، اور آج بھی قادیانی ایک کتاب چھاپتے ہیں جس کا نام ہے احمدیہ پاکٹ بک۔ احمدیہ پاکٹ بک کے نام سے یہ چھاپتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی جن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں آج، یعنی تحذیر الناس، اس کتاب کا حوالہ قادیانی آج بھی اپنی احمدیہ پاکٹ بک کے اندر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اور یہ جو تحذیر الناس ہے، اس کے لکھنے والے مولوی قاسم نانوتوی ہیں، اور یہ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دیوبند جو ہے، دیوبند والے ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حسام الحرمین۔ حسام الحرمین کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو 5 لوگ ہیں یہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ ان میں ایک مولوی قاسم نانوتوی ہے، اور یعنی 5 لوگ کون کون ہیں؟ ایک ان میں مولوی قاسم نانوتوی ہے، ایک مولوی رشید احمد گنگوہی ہے، ایک مولوی خلیل احمد امبیٹوی ہے، ایک اشرف علی تھانوی ہے، اور ایک جو ہے وہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ان 5 لوگوں کا ذکر جو ہے حسام الحرمین میں کیا ہے، اور حسام الحرمین میں اصل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو خود فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ علماء عرب کو بھیجا تھا، تو علماء عرب نے اعلیٰ حضرت کے فتوے پر تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ جو اشخاص ہیں یہ اپنی کفریات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو ان میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بر صغیر میں راہ فراہم کرنے والی جو کتاب ہے، ان میں ایک کتاب کا نام تحذیر الناس ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، تحذیر الناس۔ اس کتاب میں یہی مسئلہ اٹھایا گیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، اور یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ بات نکل آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، حضور علیہ السلام کے بعد بھی نبی معاذ اللہ آ سکتا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کا حوالہ آج بھی قادیانی اپنی کتاب احمدیہ پاکٹ بک کے اندر دیتے ہیں۔ مطلب احمدیہ پاکٹ بک انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں گے تو اس میں جہاں اور حوالہ جات موجود ہیں، وہاں اس تحذیر الناس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ تو یہ بطور جو ہے نا وہ منہ توڑنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو، تم جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، انہوں نے بھی تو اپنی کتاب کے اندر اس قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے علماء نے پہلے ہی اس کا جواب دیا کہ جس کتاب کا حوالہ تم دے رہے ہو، ہم نے تو پہلے ہی اس کتاب کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم نے تو پہلے ہی اس بندے کو
ان لوگوں میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہی شمار کیا ہوا ہے جن لوگوں پہ علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ بہرحال اتنی بات سمجھ آ گئی، تو ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ مطلب اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا آپ نے توجہ زیادہ رکھنی ہوگی، تاکہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آئے کہ ہم جو ہے وہ اس بندے کو اور اس کتاب کو غلط کیوں قرار دے رہے ہیں، اور اس نے کیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے راہ نکالی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے راہ نکلتی ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا، ہم نے یہ بات کہی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی یا نبیوں میں سب سے آخری۔ جب ہم نے یہ بات کی ہے تو اس نے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے یہ جملے لکھے کہ خاتم النبیین کا معنی معلوم کرنے چاہیے۔ اب یہاں کہتا ہے سو عوام کے خیال میں، کس کے خیال میں؟ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے۔ یعنی عوام کے خیال میں تو خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ پچھلے انبیاء جو پہلے آپ سے انبیاء گزرے ہیں ان کے بعد ہے۔ یہی معنی ہم لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا میں دیگر انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں، آپ کا زمانہ ان انبیاء کے بعد ہے، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، یہی عوام کا خیال ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب عوام کے خیال کو کس انداز میں رد کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ عوام کا خیال نہیں ہے، یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک پوری امت کا یہی نظریہ ہے کہ خاتم کا معنی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نا خاتم النبیین، یا قرآن میں آیا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو خاتم کا معنی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، مفسرین، محدثین، سب کا یہی خیال اور یہی نظریہ ہے کہ خاتم کا معنی حضور علیہ السلام کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ لیکن کہتا ہے مگر اہل فہم پر روشن ہے، مگر عوام کا تو یہ خیال تھا، مگر اہل فہم پہ روشن ہے کہ تقدم اور تاخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی پہلے آنے اور بعد میں آنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے آئیں یا بعد میں آئیں اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ اہل فہم کو یہ بات معلوم ہے، اہل فہم سے مراد یہ اپنے آپ کو خود ہی لے رہا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سارے صحابہ، تابعین، اولیاء امت تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خاتم کا معنی حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اہل فہم پر یہ بات روشن ہے کہ تقدم اور تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، یعنی کوئی پہلے آئے کوئی بعد میں آئے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا گیا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہم نے حضور علیہ السلام کے سر ناز پر جو ختم نبوت کا تاج سجایا ہے یہ فضیلت ہے آپ کی، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ لوگوں نے جو ہے نا وہ عیب یہ سمجھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو بیٹا نہیں ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ ان میں عیب ہے کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں عیب نہیں ہے بلکہ ان کے سر ناز پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے کہ ان کے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آ سکتی ہے ان کے بعد کوئی نبی۔ قرآن تو خاتم النبیین کو فضیلت قرار دے رہا ہے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ پہلے آنے اور بعد میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ حضور علیہ السلام، اب دیکھیں حضور علیہ السلام اپنے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ انا اول شافعین، میں قیامت میں پہلے جو ہے وہ شفاعت کرنے والا ہوں۔ وانا اول مشفعین، اور قیامت میں سب سے پہلے کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی تو وہ بھی میں ہی ہوں۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام
اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے ان باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں فرما رہے ہیں، وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے انبیاء پہ بستن 6 چیزوں سے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی میں باتیں بڑی مختصر کرتا ہوں لیکن ان کے اندر بڑے وسیع معنی ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فرمان میں کہہ دیتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی جو ہے نا وسعت رکھتا ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح کہ اس فرمان کے اندر کتنی وسعت ہے، کہاں کہاں تک، اور معاشرے کے کس کس فرد کو اور کس کس حصے کو یہ فرمان گھیر رہا ہے۔ تو بظاہر ایک لائن کا قول ہے، ایک لائن کی حدیث پاک ہے، لیکن اس کے اندر بڑے معنی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ پھر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، کہ حضور علیہ السلام کا رعب کفار کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ یعنی حضور فرمانے 6 چیزوں سے مجھے فضیلت دی گئی ہے دوسرے انبیاء پر۔ پہلی بات کہ مجھے جوامع الکلم ملے، دوسرا یہ اللہ نے میرا رعب بٹھا دیا لوگوں کے اندر، نمبر 3 میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، پچھلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، اور اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا۔ آپ دیکھیں مٹی سے آپ جو ہے نا وہ تیمم کر لیتے ہیں تو مٹی پاک کے جہاں چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے، مٹی پہ آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مٹی ناپاک تو نہیں ہے، زمین ناپاک تو نہیں ہے، الا یہ کہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ واقعی یہ جگہ گندی ہے، صحیح ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک بھی بنا دیا، وہ مسجد بھی بنا دیا، جہاں چاہو وہاں دیکھ کے نماز پڑھ لو، صحیح ہے۔ باقی لوگوں کو تو عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا عبادت کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں بھی ہو آپ قبلہ رخ ہو کے وہیں سے نماز پڑھ لو، صحیح ہے۔ اور فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا وختم بی النبیون، اور مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، یعنی میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں 6 باتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے ان 6 باتوں سے فضیلت دی گئی ہے، اور یہاں موصوف کہہ رہے ہیں کہ پہلے آنے اور آخر میں آنے میں کوئی فضیلت ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہہ رہے عوام کا خیال تو یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا ہے، لیکن اہل فہم، اہل عقل، دانشمند لوگ یہ جانتے ہیں کہ پہلے آنے اور آخر میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو پھر خاتم النبیین یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ مقام مدح میں کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں پہ سیدھا سیدھا اس نے اس بات کا انکار کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی آپ نے نہیں لینا۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ کافی پرانی اردو ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ حضرات کو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ مفہوم یہ ہے اس کی ساری عبارت کا کہ آخری نبی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی لینا، یہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین جو قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، یہاں پہ آخری نبی لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا یہ ہوا کہ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے تو پھر بھلا بتاؤ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ ایک تو امت کا اجماعی مسئلہ ہے، امت اس بات پر متفق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ تو عوامی خیال ہے، یہ تو عوامی بات ہے، یہ تو عوامی بات ہے۔ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھلا بتاؤ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے، موصوف نے لکھا
خاتم النبیین کا معنی ہے نبی بالذات۔ اب آپ حضرات تھوڑا سا سمجھیے گا کہ نبی بالذات کسے کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ سے بغیر کسی واسطے کے نبوت ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ بغیر کسی واسطے کے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ کہ نبی بالذات۔ تو ہم نے سوال یہ کیا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بغیر کسی واسطے کے ملی ہے۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین بمعنی نبی بالذات ہیں، تو باقی انبیاء کی نبوت کا باقی انبیاء کی جو نبوت ہے وہ نبی بالعرض ہے۔ نبی مطلب وہ باتیں جو کسی کی مطلب کسی کے یہاں ہو نہیں، اس قسم کی اس نے باتیں لکھی اپنی کتاب کے اندر، لیکن اس سے اس نے منکرین ختم نبوت کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ کیسے کھلے گا اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نبی بالذات ہے، اس کا جو معنی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اس نے کیا لیا؟ نبی بالذات ہے۔ اور باقی انبیاء کیا ہیں؟ نبی بالعرض ہیں۔ نبی بالذات کا کیا مطلب؟ کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے نبوت ملی ہے۔ اور نبی بالعرض کا یہ مطلب ہے کہ نبی بالعرض وہ ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام کے واسطے سے نبوت ملی ہو، حضور علیہ السلام کے واسطے سے نبوت ملی ہو۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہتا ہے کہ دیگر انبیاء جو ہیں ان کو نبوت جو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واسطے سے دی ہے۔ حضور علیہ السلام کے سمجھ آئی؟ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کو نبوت بغیر واسطے کے ملی، باقی انبیاء کو نبوت کیسے ملی؟ حضور علیہ السلام کے واسطے سے۔ جب خاتم النبیین کا یہ والا معنی کیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو نبوت کس کے واسطے سے ملی؟ حضور علیہ السلام کے واسطے سے ملی۔ ابھی اس کی بات ہو رہی ہے، میں ہمارا نظریہ نہیں بیان کر رہا، تھوڑا سا توجہ رکھیے گا۔ یہ بات ایسی اچھی معلوم ہوگی آپ کو کہ آپ بولو گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے کہ باقی انبیاء کو جو نبوت ملی ہے یہ حضور کے واسطے سے ملی ہے، تو یہ تو حضور علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ لیکن توجہ رکھیے گا، یہاں پہ جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بعد والوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے نبوت ملی ہے، اور دیگر انبیاء کو جو نبوت ملی ہے یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خاتم النبیین کا معنی یہ آخری نبی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ تو عوامی خیال تھا نا، وہ تو رد ہو گیا۔ کیا معنی ہے؟ نبی بالذات۔ کیا ہے؟ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال، بھلا بتاؤ جب خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات یعنی جس کو نبوت ملے گی حضور کے واسطے سے ملے گی، اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے، حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ کیونکہ بعد میں آنے والے کو بھی نبوت کہاں سے ملے گی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضور علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور خاتم النبیین رہے کہ نہیں رہے؟ کیونکہ انہوں نے آخری نبی نہیں کیا۔ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہو تو پھر تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور آخری نبی کہاں رہے؟ میرے خیال سے بات نہ سمجھے۔ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہو تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین رہیں گے؟ نہیں رہیں گے نا، کیونکہ بعد والا جو آنے والا نبی ہوگا وہ خاتم النبیین برقرار پائے گا۔
لیکن جب خاتم النبیین کا معنی نبی بھی ذات کر دیا جائے، اب حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور خاتم النبیین رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کیونکہ بعد آنے والے کو بھی نبوت کہاں سے ملے گی؟ حضور علیہ السلام کے واسطے سے ملے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اس نے خاتم النبیین کا معنی نبی بھی ذات کر کے پھاٹک کھول دیا۔ اور پھاٹک کیسے کھولا؟ آگے جا کے خود لکھتا ہے اس کتاب میں کہ اس کتاب میں اس نے خود لکھا، اب آپ اس کے الفاظ سماعت کیجئے گا، کہتا ہے بالفرض آپ کے زمانے میں، یعنی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں، یعنی آپ کا زمانہ میں بھی کسی جگہ پہ اور کوئی نبی ہو، آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا خاتم النبیین کا معنی کیا کر دیا؟ تو اب جو ہے حضور کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو تو حضور علیہ السلام ہی خاتم النبیین رہیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ دروازہ کیسے کھلا ہے؟ کیونکہ خاتم النبیین کا معنی نبی بھی ذات کر دیا، جس کا کیا مطلب ہوا کہ جس کو نبوت ملے گی حضور کے واسطے سے ملے گی۔ اب حضور کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو تو ٹھیک ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ بتاؤ قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے جا کے پھر لکھتا ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حضور بدستور خاتم النبیین رہیں گے۔ اگر بتاؤ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہوتا تو فرق آتا کہ نہیں آتا؟ پوچھ رہا ہوں نا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور علیہ السلام کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہوتا تو فرق آتا کہ نہیں آتا؟ آتا نا۔ اگر آخری نبی معنی ہوتا تو فرق آتا، لیکن اس نے معنی ہی بدل دیا۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنے کی بجائے نبی بھی ذات کر دیا، تو اب فرق کیسے آئے گا؟ اب تو بعد بھی اگر کوئی آ جائے نبی تو یہی کہیں گے نا کہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے نبوت ملی ہے۔ یہی بات تو قادیانی نے کی۔ قادیانی نے کیا کہا کہ میں جو نبی ہوں یہ متبع نبی ہوں، حضور علیہ السلام کی اتباع کر کر کے نبی بنا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ پھاٹک کیسے کھلا ہے، دروازہ کیسے کھولا گیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہی بدل دو۔ جب بدل دیا گیا اب دروازہ کھل گیا۔ بعد میں آنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور ہی کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں، حضور ہی خاتم النبیین ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ حضور علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس ذات سے اللہ دوسروں کو نبی بنا دیتا ہے۔ یہ دروازہ کھولا کہ نہیں کھولا؟ اب بلا بتاؤ کہ یہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا، کہ جب خاتم النبیین کا معنی بدلا، معنی بدلنے کے بعد کہا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور ہی خاتم النبیین رہیں گے۔ اب آپ جو ہے نا کوئی عام بندہ اس کتاب کو دیکھے گا، بولے گا یار مولانا بات تو صحیح ہے، یہ کہاں حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے؟ ارے جناب ختم نبوت کا انکار تو اس نے پہلے کر دیا، کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا یہ عوامی خیال ہے۔ پہلا انکار تو یہی ہو گیا۔ دوسرا انکار جو ہے اس کا ثبوت اس نے خود آگے جا کے دے دیا کہ اس نے کہا کہ حضور کے زمانے میں بھی کوئی نبی آ جائے، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے، حضور علیہ السلام ہی خاتم النبیین رہیں گے۔ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہو تو پھر حضور خاتم النبیین کیسے رہیں گے؟ تو خاتم النبیین کا معنی بدلنے کے بعد یہ دروازہ کھول دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا حوالہ آپ کو احمدیہ پاکٹ بک میں بھی ملتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ آپ کو احمدیہ پاکٹ بک کے اندر بھی اس بات کا حوالہ آپ کو ملتا ہے کہ وہاں پہ اس نے جو ہے وہ اسی کی عبارتوں کو نقل کر کے کہا کہ دیکھو ہم پہ نہیں، دیوبندیوں پہ سوال قائم کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جو ہے وہ مرزا قادیانی جو ہے یہ غلط ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
یہ تو اس کا تو لقب آپ نے رکھا ہے کیونکہ اس کا نام قاسم نانوتوی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قاسم العلوم والخیرات، کہ علوم اور خیرات کو تقسیم کرنے والا، یہ اس کا لقب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار اس کتاب کے ذریعے کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے ضروریات دین کا انکار ہو رہا تھا، وہاں اس کو بھی شمار کیا، اور حسام الحرمین میں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ فتویٰ لکھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے ذریعے ختم نبوت کا انکار کیا گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اور آج مطلب آپ دیکھیں کہ آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں ان کی جماعت کے اندر پایا جاتا ہے، کہ آج تک جو ہے نا وہ یہ کسی نہ کسی انداز میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں فتنہ، مسلمانوں میں فساد اور مسلمانوں میں شر انگیزی پھیلانے میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، پچھلے درس میں قادیانیوں کا جو ان کا جو مطلب معنی ہے نبی تراش، یہ جو معنی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو واضح کیا۔ اور آج جو ہے وہ چونکہ اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ہمارا ٹاسک قادیانی جماعت نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، ہمارا ٹاسک قادیانی جماعت نہیں ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ اور جو اس کا منکر ہوگا، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے بہائی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے کوئی اور ہو، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر پایا جائے گا، ہم اس کے خلاف بات کریں گے، اور جو ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی بات کی جائے گی۔ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ صدیقی مشن ہے۔ یہ کون سا مشن ہے؟ ہاں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے وہ مشن چلایا، اور اس میں جہاں ہم بات کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے سے متعلق قربانیوں کی، تو وہاں یہ بات بھی یاد رہے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے ہی شہزادگان کو قربان کیا ہے۔ اس کو فلسفے کو سمجھیے، کیونکہ یہ میں بات پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کیسے، کہ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ کیوں والد نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ناز پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام کے بیٹے تینوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو ضرور نبی ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا بھی بچپن سے جوانی کو نہیں پہنچا اور بچپن میں انتقال کر گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے کس نے قربانی دی ختم نبوت کے لیے؟ نرینہ اولاد کسے پسند نہیں ہوتی؟ مذکر اولاد، نر اولاد کسے پسند نہیں ہوتی؟ لیکن حضور علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، کہ یہ قربانی آپ نے سب سے پہلے دی ہے۔ حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ کی شہزادی سیدہ کونین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آگے چلا ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ اب ہم مختصر اس کا آغاز کرتے ہیں آج سے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک کا نام اسود انسی ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، کہ آپ علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں ایک کنگن ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ کنگن ہے، اور حضور علیہ السلام اس وجہ سے خواب میں پریشان ہو رہے تھے، تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پھونک ماریں۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن جو ہے نا وہ
دور چلے گئے، حضور علیہ السلام سے جدا ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی جو ہے نا وہ اس انداز میں اس کی خواب کی تعبیر بیان کی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا کہ دو نبی ہیں جو میرے فوری بعد ہیں، اور جو ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو یہ خواب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصوں کے بارے میں دیکھا تھا، اور پھر ہوا بھی یہی کہ ان دو شخصوں کو، اسود عنسی ہے اور مسیلمہ کذاب ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، ان دونوں کو مار دیا گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے کہ مسیلمہ کذاب تو حضور علیہ السلام سے اس نے ملاقات بھی کی ہے، اسود عنسی کی ملاقات حضور علیہ السلام سے نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 9 ہجری کی بات ہے کہ جب مختلف وفود، مختلف علاقوں کے قبیلوں کے بڑے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام کو قبول کر رہے تھے، کیونکہ فتح مکہ ہو چکی تھی 8 ہجری میں، تو اب کئی لوگ اپنے اپنے پورے قبیلوں کے ساتھ آ کے مسلمان ہوتے تھے، تو اس میں مسیلمہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا، اور اس نے آنے کے بعد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ نبوت کو تقسیم کر لیں، نبوت کو کیا کر لیں؟ تقسیم کر لیں، یعنی میں بھی نبی اور آپ بھی نبی۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کے پاس ایک کھجور کی ٹہنی رکھی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں تجھے یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس یہ بتا رہی ہے یہ انتخاب الہی ہے، کوئی بندہ خود سے یہ کسی کے بنانے سے نبی نہیں بنتا۔ بات سمجھ آئی؟ اسی لیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس معاملے میں یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس نے جا کر اپنے علاقے میں یمامہ جا کر اس نے جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے معاملات کیے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں میں بدنام ہوتا رہے، لیکن پھر بھی اس کی ایک بڑی تعداد بن چکی تھی، اس کی ایک بڑی تعداد۔ ظاہر ہے جب اس کا لشکر آیا تھا تو اس کی تعداد 40,000 تھی، 30 سے 40,000 کا لشکر اس کا موجود تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سے 40,000 کا لشکر ہو تو کتنے خاندان اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، صحیح ہے؟ تو اس نے بہرحال اپنا جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا وہ بڑی جماعت اس نے تیار کر لی تھی اس زمانے میں، کہ جب اسلام اپنے مطلب پہلی صدی کے اندر کھڑا ہوا ہے، بلکہ ابھی تو ریاست مدینہ کے قیام کو تقریباً 10 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن اس نے جو ہے نا اس حوالے سے ایک بڑی جماعت اپنی تیار کر لی، اور پھر یہ لوگوں کو کوشش کرتا کہ ظاہر معجزات دکھائے جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو پہلے درس میں بات بتائی تھی کہ نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتی ہے، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب کسی سے معجزہ بھی نہیں مانگا جائے گا۔ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کہے میں نبی ہوں، صرف اتنی بات کافی ہے، اس سے نہیں وہ دلیل دو کیسے نبی ہو، نہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو اور کہے کہ بلکہ وہ معجزات بھی آپ کو دکھا دے، شعبدے بازیاں بھی آپ کو دکھا دے، کرتب بھی آپ کو دکھا دے، بہت کچھ دکھا دے، پھر بھی آپ نے اور ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ حضور نے جب فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں تو بس نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام سے لے کے سابقہ انبیاء جتنے بھی ہیں، سب کا معاملہ یہی رہا کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے تو بطور دلیل کے کچھ نشانیاں دکھاتے تھے، صحیح ہے، کچھ نشانیاں دکھاتے تھے اور اس بات کو قائل کرتے تھے بندے کو کہ واقعی اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے۔ اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو معجزہ ہے وہ آپ علیہ السلام کا قرآن ہے، کہ یہ قرآن بے مثل اور لاریب کتاب ہے کہ جس میں شک شبے اور کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کلام جو ہے وہ رہتی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ اور دلیل ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دیکھیے اس نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ دعا کی فلاں باغ کے لیے کہ اس باغ کے اندر بڑی ہریالی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ کو اجاڑ دیا، یعنی یہ جس چیز کا کرنے کی کوشش کرتا
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں اہانت۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے استدراج، ایک ہوتا ہے معونت۔ یہ میں نے آپ کو پہلے دن یہ الفاظ سارے لکھوائے تھے۔ ایک ہوتی ہے اہانت۔ اہانت کیا ہوتی ہے کہ کوئی جھوٹا بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ کہے معجزہ دکھانے کے لیے اللہ ایسا کر دے، اور ہوگا کیا؟ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ اسی طریقے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا تھا۔ اس نے جو ہے وہ کنویں میں لعاب دہن ڈالا، اپنا تھوک ڈالا، تو وہ کنواں جو ہے سوکھ گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک بندہ آشوب چشم کا مریض تھا، یعنی اس کی آنکھ لال ہو چکی تھی اور پانی اس سے نکلتا تھا، آشوب چشم کا وہ مریض تھا۔ اس نے آ کے سے کہا، تو اس نے جو ہے اس کی آنکھ پر جب ہاتھ پھیرا تو ہوا یہ کہ وہ بندہ اندھا ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ ایک تو جھوٹا تھا اور لوگوں نے پھر اس کو مانا، اس پہ یقین کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے ایسی باتیں دکھائیں کہ وہ جو ہے مطلب ذلیل ہوا۔ ایک بچے کے سر پہ جو ہے نا اس نے ہاتھ پھیرا تاکہ اس کو برکت ملے، جیسے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ان کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ بچہ ہمیشہ کے لیے گنجا ہو گیا، اس کے سر پہ بال ہی نہیں آتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی کیفیت تھی کہ ایسے الپٹانگ معجزے جو ہے، معجزے تو نہیں کہیں گے بلکہ اس الپٹانگ اہانتوں کا صدور اس کے ذات سے ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ایک مرتبہ اس نے اپنے دو بندوں کو بھیجا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لے کے، اور وہ دو بندے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لے کے آئے، اور اس میں یہ کہا کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول بول رہا ہوں معاذ اللہ، اور میں آپ کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں کہ میں جسے آپ نبی ہیں ایسے ہی اس معاملے میں میں بھی آپ کا شریک ہوں، ایسے اس معاملے میں میں بھی آپ کا شریک ہوں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدھی زمین آپ کو دے دی ہے، آدھی زمین میری، یعنی آدھی زمین پر آپ کی نبوت چلے گی، آدھی زمین پر میری نبوت چلے گی۔ اب وہ دو بندے خط لے کے آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم مسلمہ کو نبی مانتے ہو؟ ان دونوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہم جو ہے وہ مسلمہ کو نبی مانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سفارتی آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم مرتد ہو چکے ہو اور تمہاری سزا قتل ہے، لیکن سفارتی آداب کا لحاظ ہے کہ تم خود نہیں آئے، تم کو بھیجا گیا ہے، تو سفارتی آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ کوفہ کے اندر ان دونوں میں سے ایک شخص کو دیکھ لیا، یہ غالباً فاروق اعظم کا زمانہ ہے، تو اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تو وہی تو نہیں ہے جو دو بندے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، تو ان میں سے ایک ہے؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تم مسلمہ کو آج بھی نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں آج بھی نبی مانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا، کہا اس وقت تو سفیر بن کے آئے تھے، آج تم سفیر نہیں، اس وقت تم سفیر تھے، آج تم سفیر نہیں ہو، اس لیے ان کو لٹکا دیا۔ حضرت حبیب بن زید کو حضور علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر مسلمہ کی طرف بھیجا، حضرت حبیب بن زید کو حضور علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر مسلمہ کی طرف بھیجا۔ اب حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو قتل کیا جو اس کی طرف سے نمائندے بن کے آئے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں کیا، سفارتی آداب کا لحاظ کیا۔ حضرت حبیب بن زید جب گئے تو جانے کے بعد جو ہے وہ حضرت حبیب بن زید نے جب اسے حضور علیہ السلام کا پیغام سنایا تو وہ کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا جی بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، میں بیڑا ہوں، مجھے سنائی۔ پھر اس نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
پھر انہوں نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ میں سنائی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے رد کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ بات سنائی نہیں دیتی کہ تو کوئی اور کہے حضور علیہ السلام کی بات کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہمیں یہ بات سنائی نہیں دیتی۔ اس نے حضرت حبیب بن زید کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، اس نے حضرت حبیب بن زید کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، ان کو شہید کروا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے پہلی قربانی ہے، یعنی ختم نبوت کے نام پہ جو پہلے شہید ہیں وہ حضرت حبیب بن زید ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ باقی انبیاء، باقی صحابہ جو ہے بدر کے میدان میں بھی شہید ہوئے، احد کے میدان میں بھی شہید ہوئے، لیکن تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اگر کوئی شہادت ہے تو وہ حضرت حبیب بن زید کی شہادت ہے جو مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور پھر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یمامہ کے مقام پہ ایک جنگ لڑی گئی جو بہت بڑی جنگ تھی، تقریباً 40,000 یا 30,000 سے 40,000 کا لشکر مسلمہ کذاب کا تھا، اور مسلمانوں کا 12 سے 13,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، اور بڑی گمسان کی جنگ تھی، مطلب تقریباً 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی 1200 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، اور اس میں تقریباً 700 حفاظ کرام تھے، یعنی وہ صحابہ تھے جو حفاظ۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک قانون بنایا تھا کہ اب سے جنگ کے اندر بدری صحابہ شرکت نہیں کریں گے، یعنی وہ صحابہ جو بدر کے معرکے میں شریک ہوئے تھے وہ اب سے کسی جنگ کے اندر شرکت نہیں کریں گے، یہ قانون بنایا تھا آپ نے۔ لیکن پھر جب جنگ یمامہ کا مسئلہ آیا آپ نے خود ہی اس قانون کو توڑ دیا اور کہا کہ یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ معزز صحابہ سے یا نئے صحابہ سے یا تابعین سے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو اب بدری صحابہ گرچہ یہ معزز صحابہ ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے یہ بھی باہر نکلیں گے۔ تو بدری صحابہ بھی جنگ یمامہ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ چھوٹا بندہ کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے یا بوڑھا کرتا ہے یا معزز کرتا ہے یا علاقے کا وہ بندہ کرتا ہے جس کو کوئی نہ جانتے ہو، صحیح ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور اس کا اجر بارگاہ الہی سے خصوصی انعام اس کا ہے، صحیح ہے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع ہے، یہ خصوصی انعام اور خصوصی فضیلت والی بات۔ حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قصد کر لیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اب ہمیشہ مدینہ شریف میں رہیں گے، لیکن حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جو مکہ میں تھے ان کے خواب میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ مہر علی سے کہو کہ دوبارہ اپنے علاقے میں جائے، کہ اب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی عزت، ناموز اور ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب دوبارہ جو ہے وہ مدینہ سے اپنے علاقے آئے، ورنہ آپ قصد کر چکے تھے کہ آپ نے یہاں نہیں رہنا، آپ نے مدینہ شریف میں رہنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور جو ہے وہ آپ نے یہاں پر یعنی شہر کے اندر اپنے علاقے کے اندر گولڑا میں آپ نے سکونت اختیار کی، اور پھر جو ہے وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرہ ہوا، موبائلے کا چیلنج دیا گیا، مناظرے کا چیلنج ہوا جس میں وہ آیا نہیں، اور 25 اگست کی یہ وہ تاریخ ہے کہ جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو فتح مبین عطا فرمائی کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ آپ سے مباحثے کے لیے پہنچا ہی لاہور نہیں، تو یہ لاہور پہنچا نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصی انعام ہے۔ تو بدری صحابہ جن کے لیے منع کر دیا گیا کہ یہ معزز لوگ ہیں، یہ اب کسی مارکے میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن جنگ یمامہ کا جب مسئلہ آیا، ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تو انہیں بھیجا گیا، اور یہ جنگ لڑی گئی جس کے اندر بدری صحابہ بھی شریک ہیں، 700 وہ صحابہ شہید ہو گئے کہ جو حافظ قرآن تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ ختم نبوت کے نام پر یہ لڑی گئی، اور بڑی خطرناک جنگ تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان فتح پائیں گے یا جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ فتح نہیں پائیں گے، ایسی جنگ ہو چکی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت وحشی جنہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا،
جب آپ کافر تھے حضرت وحشی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں حضرت وحشی کے نیزہ مارنے سے شہید ہو گئے تھے، تو وہی جو ہے وہ حضرت وحشی نے جب دیکھا کہ جنگ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو چکی ہے اور آپ کو دور سے مسیلمہ کذاب نظر آ گیا، تو آپ نے وہی جو آپ مطلب نیزہ وغیرہ مار کر آپ جو ہے وہ ایک دور سے نشانہ لگاتے تھے اور وہ نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، آپ نے وہی نشانہ جو ہے وہ اس پہ لگایا، تو وہ جو ہے وہ اس کو بہت بڑا گہرا زخم لگا اور وہ زمین پر آ گیا، تو ایک انصاری صحابی نے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر دیا۔ تو یہ حضرت وحشی اس وقت کہتے ہیں کہ جب میں کافر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ایک عظیم ہستی کا مجھ سے شہید کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کفارے میں مجھے یہ اعزاز بخشا کہ جب جو ہے وہ میں مسلمان ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بطور کفارے کے مجھ سے بدترین کافر کو قتل کروایا۔ یہ مسلمانوں کی ایک معزز شخصیت کی جو ہے نا وہ شہادت میرے ہاتھوں ہوئی، اور اس کے کفارے کے طور پہ بدترین کافر کو میں نے قتل کر دیا۔ تو یہ ایسی جنگ ہے، جنگ یمامہ، اسی لیے ختم نبوت کے مشن کو صدیقی مشن کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس کے خلاف لشکر کشی کی، اور اسی زمانے میں ایک دوسرا نبی پیدا ہوا تھا جس کا نام اسود انسی ہے۔ یہ یمن کے علاقے صنعا، جہاں آج آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور بڑا گرین کلر کی لائٹوں سے پورا علاقہ سجایا ہوا ہے، عرب کا علاقہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ اسود انسی آیا تھا۔ یہ صنعا کا علاقہ ہے یمن کے اندر، تو یہاں پہ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے جو ہے وہ پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو وہاں پہ جب اسود انسی نے جب مطلب اس علاقے کے قبضہ کیا تھا، تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایک حاکم تھا یمن کا جس کا نام تھا بازان نام کا ایک حاکم تھا، اور اس حاکم نے یعنی وہ جو حاکم تھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کافر تھا اور یمن کا حکمران تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے اسے ہی حاکم رہنے دیا، وہاں کا ہٹایا نہیں تھا، بازان ہی حاکم تھا۔ اب ہوا یہ کہ اسود انسی نے بازان کے خلاف لشکر لڑا اور بازان جو ہے وہ اس وقت شہید ہو گیا، تو پھر جو ہے اس کی بیوی کا نام تھا آزاد، اس کو اس نے اپنے ہاتھ میں قبضہ کر کے رکھ لیا، اپنے گھر کے اندر محل کے اندر اس نے قبضہ کر کے اس پر اس عورت کو رکھ لیا۔ تو اس کا ایک کزن تھا یا بھانجا تھا، غالباً کزن تھا، اس کا چچا زاد تھا، جس کا نام فیروز دیلمی ہے۔ یہ فیروز دیلمی کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دیا یمن والوں کو کہ اسود انسی کی سرکوبی کی جائے، یہ حضور علیہ السلام کے آخری ایام کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے پیغام دیا ہے کہ اسود انسی کی سرکوبی کی جائے، تو فیروز دیلمی نے چپکے سے جا کے آزاد سے یہ بات کی، آزاد خاتون کا نام ہے، اس سے جا کر یہ بات کی کہ اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے شوہر کو قتل کیا ہے، تو تم میرا ساتھ دو تو ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کے گھر کے اندر گھس کے اس کو مار دیں گے۔ ہوا یہ کہ آزاد نے پوری سیٹنگ کی، اور سیٹنگ کرنے کے بعد فیروز دیلمی سے کہا کہ تو نقب لگا کے محل کے اندر آ جا۔ وہ نقب لگا کے جو ہے وہ محل میں پہنچا اور ڈائریکٹ اس کے کمرے کے اندر اس کو چھپا دیا گیا۔ جب وہ کھراٹے مار کے اسود انسی سو رہا تھا تو یہ جو ہے وہ باہر نکل آیا، اور اس نے کوشش کی اس وقت اس پر حملہ کرنے کی، تو ہوا یہ کہ اس وقت یہ بیدار ہو گیا اسود انسی، اور بیدار ہونے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا تو یہاں کیا کر رہا ہے، تو فیروز دیلمی نے حملہ کرنے کے لیے اس کے اوپر جمپ لگائی اور جمپ لگا کے اس کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ چلانے لگا، تو لوگ آنے لگے کہ کیا ہونے لگا ہے اسود انسی کو، تو اس نے کہا، یعنی خود اس کی بیوی آزاد نے، یعنی اس عورت آزاد نے یہ کہا کہ تم رک جاؤ تمہارے نبی پر ابھی وحی آ رہی ہے، سمجھ آئی؟ وہ چلانے لگا تو اس نے کہا کہ رک جاؤ تمہارے نبی پر ابھی
تو آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے کہ بھائی وہی کا سلسلہ ہے، ہم کہاں بیچ میں کودیں گے، صحیح ہے۔ اور یہاں فیروز دہلوی نے اس کو حملہ کر کے اس کو شہید قتل کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت علالت کے ایام میں تھے، آپ نے صحابہ کرام کو نوید سنائی، وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع ملی کہ فیروز دہلوی کو قتل کر دیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت صحابہ کو نوید سنائی کہ رات کو فیروز دہلوی کا کام تمام ہو گیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب قاصد خبر لے کر یہ آیا یمن سے کہ فیروز دہلوی کو مار دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن حضور نے پہلے جب جس رات کو مارا گیا تھا اس رات صحابہ کو خبر دے دی تھی، لیکن قاصد کچھ دنوں کے بعد آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو وہ تھے، اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آئندہ کے درس میں مختصراً چند مزید جو مدعیان نبوت ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم مرزا قادیانی کا کچھ ڈیٹیل میں ذکر کریں گے کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس کو کس نے پالا تھا، اور کیا کیا پڑھا تھا، اور کب کب اس نے اپنے دعوے کیے۔ اور پھر انشاءاللہ آج غالباً ہماری 5ویں کلاس ہے، مزید جو لیکچرز ہوں گے اس کے اندر انشاءاللہ قادیانی اس کی حرکات کا ذکر ہوگا، اور اس زمانے میں ایک اور نیا فتنہ پیدا ہوا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کا مختصراً ایک طریقے سے ہم ذکر کریں گے۔ یعنی وہ خود تو چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کے ماننے والے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ جو بندہ تھا وہ نبی تھا اور نئی شریعت لے کے آیا تھا، الیاذ باللہ۔ تو انشاءاللہ اس طریقے کے کچھ چند لوگوں کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا، اور پھر وہ جو تحریک ختم نبوت چلی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ذکر کریں گے۔ تاریخ مسعود نے جو بیان دیا ہے اس کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ طارق مسعود نے جو بیان دیا تو اس نے یہ بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے امی، اور قرآن میں اس وصف کو بیان کیا گیا، النبی الامی، حضور علیہ السلام کو امی قرار دیا گیا۔ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، یعنی جیسے ہم ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، آپ نے بھی اپنے اساتذہ سے پڑھا۔ عرب کے اندر وہ جو قوم تھی اس کا عمومی طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ اسے امی کہا جاتا تھا کہ وہ کسی سے پڑھتی لکھتی نہیں تھی۔ اب امی ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے اس معنی کر کے کہ جب اس نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں تو اسے پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں اور وہ ان پڑھ ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ امی اس معنی کر کے تو ہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، لیکن جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی اس معنی کر کے کہ پڑھنے اور نہ لکھنے، یعنی کسی سے پڑھا لکھا نہیں تو آپ بے پڑھے بے لکھے ہی رہے، یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، آپ کی زندگی ایسی ہی رہی، یہ غلط ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضور علیہ السلام نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب علوم کی معرفت عطا کر دی، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ تو امی کا مطلب بے پڑھے، اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، لیکن امی کا معنی حضور علیہ السلام کے لیے ان پڑھ کرنا، اور ان پڑھ اور یہ الفاظ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے دونوں برابر ہیں۔ ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں لفظ یعنی ان پڑھ کہو یا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ دونوں حضور علیہ السلام کے شان کے منافی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا پڑھا کسی سے نہیں، لیکن اللہ نے یہ سب آپ کو سکھا دیا۔ اب اس میں اس بات کو سمجھیے کہ اس نے ایک تو شان رسالت میں بے ادبی کرتے ہوئے یہ کلمات کہے کہ حضور لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، پوری امت کا اجماع ہے۔ کہاں سے اجماع ہے؟ یہ اجماع تمہارے خواب میں آیا تھا کہ حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟
ہیں، پوری امت متفق ہے، اجماع کا مطلب پوری امت متفق ہے، تمہارے خواب میں کسی نے آ کے بیان کیا کہ پوری امت متفق ہے؟ تم خود جو ہے اپنی جہالت کو امت پہ تھوپ رہے ہو۔ بات سمجھ آئی؟ تو حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا۔ اب یہاں پہ کیا بات ہے؟ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے نزول قرآن سے پہلے، نزول قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، نزول قرآن سے پہلے۔ صحیح ہے؟ وہاں پہ قبلہ کے الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے اندر کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے نزول قرآن سے پہلے کچھ لکھا نہیں اور کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر رہے ہیں اور قرآن مقدس آپ کی زبان اقدس پہ جاری ہو رہا ہے، اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، آپ پہلے ان کے سامنے لکھتے ہوتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے، یہ تو کسی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہے، اس نے تو کسی کتاب میں پڑھے ہوئے، یہ وہ باتیں کر رہا ہے، یا تو یہ تو وہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ تو خود لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اپنی طرف سے اس نے کتاب لکھی ہے، بھائی اس پہ کوئی نزول تھوڑی ہو رہی ہے آیات۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سالہ جو آپ کی زندگی کو اس انداز میں رکھا کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی نہیں، آپ نے کوئی چیز لکھی نہیں، 40 سال عرصہ۔ لیکن جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی نہیں، کوئی چیز لکھی نہیں، اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ بھائی بہت ساری زندگی کے اندر ایسے معاملہ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی 20 سال ہو گئے میں نے تو کوئی لکھا ہی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو لکھنا نہیں آتا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا؟ تو ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے 40 سال تک کیوں نہیں لکھا، کیوں کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب مقدس آپ کی زبان پہ جاری ہونی ہے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ تو پچھلی کتابوں کو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ تو اس لیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایسے گزری، اور اس کے بعد مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ جب حضور سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے کب جانا کہ آپ نبی تھے، تو حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اسی طریقے سے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج کا جب ذکر کرتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ، اور بتا رہے ہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو کیسے بتا رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیبیہ کے موقع پر ایک خط تھا جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اس میں محمد رہنے دو، رسول اللہ کو کاٹ دو۔ تو حضرت علی نے منع کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے رسول اللہ کو وہاں سے خود حذف کیا، اور حضور علیہ السلام نے خود اس خط پر لکھا محمد بن عبداللہ۔ اب بتاؤ اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو حضور نے وہاں پہ رسول اللہ کو کیسے مٹایا؟ ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے لکھنا پڑھنا تو اس کو کیسے پتا کہ رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے، محمد یہ لکھا ہوا ہے؟ اور پھر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر لکھا ہے محمد بن عبداللہ، تو یہ کیسے لکھا اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ اسی لیے علامہ آلوسی نے تفسیر روح البیان میں لا تخطہ بیمینک کے تحت پوری یہ تفصیلی بحث کی کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، کچھ نہیں لکھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ نے لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، یہ ثابت ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم کی معرفت عطا کر دی، تو یہ لوگوں کے اندر بات بتانی تھی کہ یہ وہ ذات ہے کہ جن کو تم نے 40 سال دیکھا، 40 سال میں انہوں نے تمہارے سامنے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کچھ نہیں لکھا، لیکن اب جو ان کی زبان اقدس سے علوم اور معارف کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، یہ اس بات کا خصوصی فضل ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ ان کے نبوت کی دلیل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ایک تو بات یہ کہ امی کا معنی اس بندے نے غلط کیا۔ دوسری غلطی یہ کی کہ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام تو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی وحی آتی تو حضرت زید کو بلاتے یا دیگر صحابہ کو بلاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو بلا کے وحی لکھواتے۔ اب لکھنے میں کاتب سے غلطی ہو جاتی، یہ بن کاتب سے غلطی ہو جاتی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ لکھنے والے تو صحابہ تھے، صحابہ نے غلطیاں کی۔ یہ تو ان لوگوں کے موقف کو کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اصل قرآن تو امام مہدی لائیں گے اور یہ تو صحیفہ عثمانیہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے نا میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ یہ صحیفہ عثمانیہ، یہ تو ان کے موقف کی تائید ہو جائے گی۔ وہ تو صحابہ کو غلط سمجھتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو ان کو تو موقع تم نے دے دیا کہ صحابہ سے لکھنے میں غلطیاں ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضور کو معلوم نہیں ہوا کہ غلطی رہ گئی، یعنی قرآن میں غلطی رہ گئی اور حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کی کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ قرآن کے اندر غلطی رہ گئی اور حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا، حضور نے ٹھیک بھی نہیں کرائی، آج تک وہ غلطی باقی ہے۔ نہیں بولا وہیں ہے بھائی، بول کے بھاگے تو نہیں، کینیڈا میں بیان دیا ہے، وہیں پہ بیان دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب وہاں والے لوگوں کو اتنی دینداری کی نالج کہاں کہ جو یہ پکڑیں اس کو دھوئیں اسی وقت کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے اب وہ معافی مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے یہ بات کی نہیں ہے۔ اچھا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ پہلے سے تو بول دیا نا کہ بھائی یہ غلطی ہے، آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ ظاہری غلطی ہے، ظاہری۔ اب جو اپنی وضاحت نامے میں وہ آگے والی ویڈیو چلا رہے ہیں اور پیچھے والی ویڈیو نہیں چلا رہا، یہ پیچھے جو بول کے آیا ہے خرابی وہ تو چلاؤ نا کم از کم، کہ پیچھے تم نے کیا بیان دیا؟ تم نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہی نہیں رہا اور قرآن میں غلطی ہوئی اور غلطی رہ گئی اور آج تک باقی ہے۔ یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ توہین ہے، قرآن کی بھی توہین ہے کہ قرآن غلطیوں سے معاذ اللہ پاک نہیں ہے، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے کہ حضور علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں ہوا اور قرآن میں غلطیاں رہ گئی۔ دوسری بات کہ تم نے کہا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ابھی کہہ رہے ہو کہ میں علوم کے اندر سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی کو مانتا ہوں۔ بے شک حضور علیہ السلام کی ذات جناب باری تعالیٰ کے بات جو ہے وہ سب سے بڑی ذات جو علم اور معرفت والی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ہے، لیکن تم نے تو یہ کہا نا کہ حضور کو معلوم ہی نہیں تھا اور غلطی رہ گئی۔ یہ علم کی توہین تھی کہ نہیں تھی؟ اور توہین پہ وضاحت نہیں ہوتی، توہین پہ توبہ ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، تجدید ایمان ہوتا ہے۔ تم وضاحت دے رہے ہو، وضاحت کی کیا ضرورت ہے ہم کی؟ ایک بندہ آپ کے باپ کو گالی دے اور گالی دینے کے بعد اس کی وضاحت دینا شروع کرے، میں نے تو یوں نہیں یوں کہا ہے، آپ بول کہ بھائی وضاحت نہیں دے، معافی مانگ، کیا کر؟ وضاحت نہیں چاہیے بھائی، کیوں تو نے کیا بولا ہے؟ بولنا تو واضح ہے، کوئی سارے لوگ جاہل ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تم کیا بول رہے ہو؟ کہ وضاحت تو اس وقت دی ہوتی نا کہ جب کوئی ایسی مبہم قسم کی بات کی ہو، لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو ہیں۔ تم نے تو اتنی بچکانہ بات کی ہے اور توہین والی بات کی ہے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی توہین کی ہے، تم معافی مانگو، اور معافی میرے اور آپ سے نہیں مانگو، تم کہو کہ میں تجدید ایمان کرتا ہوں، بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میرے اور آپ سے معافی مانگنا ہے کس بات کی؟ یعنی توہین حضور علیہ السلام کی کرو اور معافی میرے اور آپ سے مانگو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو چلو میں رجوع کر لیتا ہوں۔ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہی کام تو تمہارے بڑوں نے کیا ہے پہلے، انہوں نے بھی یہی کیا۔ ان کو جب کہا گیا کہ تم نے توہین کیے، نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ ارے مقصد کیا نہیں تھا؟ مقصد تو سارا تھا، تم نے توہین کر دی۔ بات سمجھ آئی؟ ایک بات یاد رہے، جب توہین کر دی، جب توہین، تو اب معافی ہے، تم اللہ سے معافی مانگو، تجدید ایمان کرو اور 4 نکاح کی تجدید کرو، 4 نکاح کی، ایک نکاح کی نہیں، 4 نکاح کی کیا کرو؟ تجدید کرو۔ سمجھ آئی؟ یہ عوام سے معافی مانگنے کا کیا ہے؟ لیکن چونکہ تم نے یہ توہین لوگوں کے سامنے کی ہے، تم نے توہین لوگوں کے سامنے کی ہے تو توبہ بھی لوگوں کے سامنے کرنی پڑے گی۔ وضاحت نہ مانی چاہیے ہم کو، وضاحت کا ہم کیا کریں؟ وضاحتیں تو تمہارے بڑوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر وضاحتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وضاحت سے کیا مسئلہ گستاخی ختم ہو گئی ہے؟ میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور پھر وضاحتیں دیتا پڑے، نہیں چونکہ چنا کے کرے۔ اب لو چونکہ چنا کے چھوڑو، ہم کو سمجھ آ رہی تو نے میرے باپ کو گالی دی، بات سمجھ آئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس موقف کو تم زندہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ غلطیاں موجود ہیں، اور دوسری ایک اور آخری بات کہ گرامر کی جو بھی غلطی ہو تو یاد رکھنا گرامر کی کتابیں تو قرآن کے نزول کے کئی سالوں کے بعد لکھی گئی ہیں، بات سمجھ آئی؟ تو گرامر کو
قرآن کو گرامر پہ نہیں تولا جائے گا کہ گرامر کے لحاظ سے قرآن ٹھیک ہے یا نہیں، قرآن کو اسلوب عرب پہ دیکھا جائے گا، عرب کا مزاج، عرب کی عادت، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو قرآن عربی بولی، عربی اسلوب کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں۔ گرامر کے قواعد تو بعد میں بنے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گرامر کے قواعد تو مولا علی کے ذریعے بنے، گرامر تو علم نحو کا ایجاد تو مولا علی کے ذریعے ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو گرامر پہ نہیں، عربی اسلوب پہ تولا جائے گا، ایک بات، اور عربی اسلوب کے اعتبار سے قرآن میں کوئی غلطی موجود نہیں۔ دوسری بات، قرآن کی جو لکھائی ہے یہ توقیفی ہے، یہ کیا ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بارگاہ الہی سے متعین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی، جیسے آپ لکھتے ہیں العالمین، العالمین آپ خود سے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ عین کے بعد الف لگائیں گے، پھر لام میم یا نون لکھیں گے، عالمین۔ لیکن قرآن کے اندر رب العالمین جب لکھا ہوا ہے، رب العالمین، تو وہاں پہ عین کے بعد ڈائریکٹ لام ہے، اور عین کے اوپر آپ دیکھیں خڑا زبر لگا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کو آپ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین لکھتے ہوئے آپ العالمین کو الف کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، آپ عین اور لام کو ملا کے لکھو گے اور عین کے اوپر خڑا زبر لگاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو خط ہے یہ بارگاہ الہی سے متعین شدہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور حضور علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں لکھوایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی، غلطی رہ گئی، گرامر کی غلطی رہ گئی۔ اور جو ہے لنصفان کی جس تو تم نے مثال دی ہے، سورہ یوسف کے اندر لیکونن، اس کی دوسری مثال موجود ہے، وہاں بھی نون کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر، ایک تو قرآن کا رسم الخط توقیفی ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کو گرامر پر نہیں تولا جائے گا۔ اگر قرآن کی کوئی آیت، یعنی عربی گرامر کا قاعدہ کچھ کہہ رہا ہے اور قرآنی آیت کے اندر جس انداز میں لکھا ہوا ہے، تو ہم قاعدے کی کمزوری مانیں گے، قرآن کے اندر کمزوری کا تصور بھی قاعدے کی کمزوری ہے، کیونکہ قاعدے انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں اور قرآن بارگاہ الہی سے آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں کوئی کمی بیشی، کسی غلطی اور کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کے قاعدے بنانے کے اندر غلطی۔ بہرحال یہ ان کے کہنے پہ میں نے ایک وضاحتی بیان آپ کے سامنے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں سے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علیہ وسلم۔